میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور ارشاد آپ کے گوش گزار پہنچانے میں مزہ بھی آئے گا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سننا آپ کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، 25ویں شب ہے، روایت کے الفاظ ذہن میں لائیے کہ رمضان المبارک کو آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو تاک راتوں میں قرآن کے نزول کی محفل ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اسی کو آگے پڑھتے جائیں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہی لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، رب کا قرآن کہتا ہے اس کی شان یہ ہے 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، یہ قرآن کی نس ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس رات قرآن آئے اللہ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دے۔ جس رات رب کا سوا محبوب صاحب قرآن آئے اللہ نے اس رات کو کتنی شانیں عطا کی۔ میں ٹو دا پوائنٹ اپنی گفتگو میں جانے جا رہا ہوں۔ قرآن سے محبت بڑی بات ہے، اور ایک دلیل بھی دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنے رمضان آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت 2 سال میں تقریباً 2 رمضان آئے، حضرت عمر فاروق کے 10 سالہ دور خلافت میں تقریباً 10 رمضان آئے، حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ دور خلافت میں تقریباً 12 رمضان آئے، حضرت علی المرتضیٰ کے تقریباً 4.5 سالہ دور میں 4 یا 5 رمضان آئے۔ لیکن میں دعوے سے ایک بات، یہ جو محفل آپ سجا کے بیٹھے ہیں نہ ابوبکر صدیق کے دور میں یہ سجی، نہ عمر فاروق کے دور میں سجی، نہ عثمان غنی کے دور میں سجی، نہ مولا علی کے دور میں سجی، لیکن آج سارے سجا کے بیٹھے ہیں بلا شرکت غیر۔ ہر مکتبہ فکر والا جب آخری عشرہ آتا ہے رمضان کے اندر قرآن کے نزول کی محفل سج جاتی ہے، جس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو سب کو پتا ہے، نہ ابوبکر صدیق کے دور میں منایا گیا جشن نزول قرآن، نہ عمر فاروق کے دور میں منایا گیا، نہ عثمان غنی کے دور میں منایا گیا، نہ مولا علی کے دور میں منایا گیا۔ دلیل سب کے پاس ایک ہی ہے، یہ محفل سجاتے کیوں ہیں؟ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے۔ دنیا ایک بات دلیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر کے جا رہا ہوں، جو بات صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوئی، اگر قرآن کی محبت کی بنا پہ جس نے نزول قرآن کی محفل سجانا رب کی رضا کا باعث ہے اور اپنی محبت کے اظہار کا باعث ہے، تو صاحب قرآن کے آمد کی میلاد کی محفل سجانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رضا کا باعث ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا باعث ہے۔ اگلی بات آپ کے گوش گزار کروں، جس قرآن کی محفل آپ سجا کے بیٹھے ہیں اس قرآن کی شانے میں اور کیا بیان کروں؟ کپڑا کپڑا ہے، جس کپڑے میں اس قرآن کو بند کرو گے رکھو گے وہ قرآن اس کپڑے کو بھی ذیشان بنا دے گا۔ رب کا کلام رب کا کلام ہے، جس جزدان میں جس الماری میں رکھو گے اس الماری کو بھی بابرکت بنائے گا، کوئی اس کی طرف پاؤں نہیں کرے گا۔ حالانکہ کپڑا بھی اشرف المخلوقات نہیں، وہ جزدان بھی اشرف المخلوقات نہیں، جس قرآن کی نسبت سے کپڑا اشرف المخلوقات نہ ہو کے عزت والا بن جائے، جزدان اشرف المخلوقات نہ ہو کے عزت والا بن جائے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جب اسی قرآن کا نور جب اللہ کے حکم سے نبی کے کسی امتے کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو قرآن کا وہ نور اپنے حافظ قرآن کو کتنا ذیشان بنا دیتا ہوگا، کتنا ذیشان بنا دیتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث، قرآن کریم کی آیات، قرآن کی شان کے اوپر کال، میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنی بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
میرے پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ من یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے فلینظر، وہ اپنا محاسبہ کرے. جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے وہ اپنا محاسبہ کرے. ان کان یحب القرآن فیحب اللہ و رسولہ، اگر دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ اس کی سچی محبت ہے، سمجھ لے رحمان کے ساتھ کی سچی محبت ہے، حبیب خدا کے ساتھ کی سچی محبت ہے، اگر دنیا کے اندر قرآن سے محبت نہیں تو بے شک وہ دلائل اور جو ہے وہ اپنے دعوے کرتا رہے، وہ رحمان کی محبت میں بھی جھوٹا اور سرکار کی محبت میں بھی جھوٹا. دنیا کے اندر رحمان و مصطفیٰ کی محبت کی کسوٹی ایک ہی ہے، بندہ سوئے تو قرآن کی محبت میں، جاگے تو قرآن کی محبت میں، چلے تو قرآن کی محبت میں، گھومے تو قرآن کی محبت میں، خلوت ہو تو قرآن کی محبت میں، جلوت ہو تو قرآن کی محبت میں، لوگوں کے سامنے ہو تو قرآن کی محبت میں، الگ ہو تو قرآن کی محبت میں. نہ کبھی قرآن کی محبت کو سینے سے جدا ہونے دے. قرآن کی محبت بسانا تم انسان کا کام ہے، رب اور مصطفیٰ کو منانا یہ رب کے قرآن کا کام ہے. آج بہت سے لوگ، ہماری اپنی مشکلات ہیں نا، وقت میرا پھر بیت گیا اور بہت مختصر رہ گیا. کاروبار کی مشکل، خاندانی مشکلات، دیگر مشکلات. علامہ اقبال مفکر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اقبال حل بتائیے، ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ یہ مشکلیں ہمارے پاس آئی کیوں؟ تو اقبال جواب شکوہ میں ایک ہی شعر ارشاد فرماتے ہیں جو آج بھی کانوں میں رسک ہونے کے لیے کافی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور چھان ڈالی فلسفہ انگلش کی کتابیں، کاش قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا، کاش قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا. اللہ کا کلام قرآن، میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن، مسلم کے سینے میں محفوظ ہونے والی کتاب کا نام قرآن. اس قرآن کی شان کا عالم کیا، سارے قرآن کی شانیں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں. آئیے ایک سورت کی شان بیان کر دوں. سورت کا نام سورہ ملک، 29ویں پارے کی پہلی سورت. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ ملک جو بندہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کا معمول بنا لے، کل قبر کے اندر جب بندہ جائے گا، بندہ جب عذاب میں گرفتار ہونے والا ہوگا، جب بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، بندے کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو، اس کی قبر کے اندر جب عذاب والے فرشتے آ جائیں بندے کو عذاب دینے کے لیے، یہ قرآن ساتھ کیسے نبھاتا ہے. دنیا کے اندر جو بار بار سورہ ملک پڑھتا تھا، ہر رات سورہ ملک پڑھتا تھا، ادھر عذاب کے فرشتے آئے، ادھر سورہ ملک انسانی شکل میں آ گئی، عذاب کے فرشتوں اور بندے کے درمیان حائل ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں او سورہ ملک تو رب کا کلام ہے، لیکن یہ بندہ رب کا نافرمان ہے، اس نے بڑی نافرمانی کی، رب کا حکم ہے اس کو عذاب دو، آج تو درمیان سے ہٹ جا، اس بندے کو عذاب دیا جائے گا. سورہ ملک رب کا قرآن قبر کے اندر جب آ گیا، سورہ ملک کہتی ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کو عذاب نہ دینا، میں رب کی بارگاہ میں جا کے سفارش کروں گی، میں رب کا کلام ہوں، مجھے رب کو منانا ہے. سورہ ملک رب کی بارگاہ میں جاتی ہے اور برپا جا کے عرض کری ہے او بارے الہ تو میرا مالک ہے، یہ بندہ روز مجھ کو رات کو تلاوت کرنے والا تھا، اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اے بارے الہ یا تو پھر مجھے سورہ ملک کو
اپنے کلام سے نکال دے یا پھر میری وجہ سے اس کے عذاب کو روک دے. میرا مالک ارشاد فرماتا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں او سورہ ملک تو میرا کلام ہے. یہ بندہ بڑا گناہگار تھا, بڑا سیاہکار تھا, بڑا خطا کار تھا, لیکن تو رب کا کلام, تو میرا کلام, تو میرا کلام. سورہ ملک میری بارگاہ میں آ کے اس گناہگار کی سفارش کر رہی ہے. اے سورہ ملک میں تجھے تو اپنے کلام سے نہیں نکالوں گا, جا تو یہ مجدہ جافزہ لے کے جا. تیری سفارش کی برکت سے میں نے اس گناہگار سے ہمیشہ کے لیے عذاب کو اٹھا لیا ہے. کاش آنے کو سینے سے لگایا. بس کر چھوڑا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہن دیتے پھر محبت میں پڑھو کاش کاش قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا, کاش قرآن کو سینے سے لگایا. میں کھل جانا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک اور ارشاد آپ کے گوش گزار کروں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی کا مفہوم میرا مالک ارشاد فرماتا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. جو بندہ رب سے دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن قبولیت کے مختلف مراحل ہیں, مختلف انداز ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے بندے نے جو چیز مانگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, یہ بھی قبولیت کا اثر. کبھی یوں ہوتا ہے بندے نے جو چیز مانگی, جو مانگی وہ نہیں ملی, لیکن جو بندے کے حق میں بہتر تھی اللہ نے وہ عطا فرما دی. کبھی ایسا ہوا بندے نے چیز مانگی, نہ جو مانگا وہ ملا, نہ اس کے بدلے میں کوئی اور ملا, لیکن اس کی برکت سے اللہ نے کسی مصیبت کسی مشکل سے بندے کو بچا لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کرتا ہے, نہ اس کے ساتھ جو مانگا وہ ملا, نہ اس کے بدلے میں کوئی ملا, نہ اس کے بدلے کوئی مصیبت دور ہوئی, لیکن وہ مانگنے والی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں ذخیرہ فرما لیتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کل قیامت کے دن جب وہ دعائیں جس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا, کل قیامت کے دن جب وہ دعائیں کئی گنا بڑھا کے اس بندے کے سامنے لائی جائیں گی, وہ بندہ تمنا کرے گا اے اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, آج میدان حشر میں مجھے کئی گنا زیادہ پروفٹ کے ساتھ وہ چیز ملتی, یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن روایت کا مفہوم آپ کے گوش گزار کرو. میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں, لیکن جو بندہ میرے قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو جائے, دن ہو تو قرآن کی تلاوت, رات ہو تو قرآن کی تلاوت, صبح ہو تو قرآن کی تلاوت, شام ہو تو قرآن کی تلاوت, خلوت ہو تو قرآن کی تلاوت, جلوت ہو تو قرآن کی تلاوت, زبان ہل رہی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گیا اس کو دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ملا. فرمایا جو دعا کرتا ہے میں اس کو بھی عطا کرتا ہوں, جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعا نہیں مانگ سکتا اس کو میں دعا کرنے والے سے زیادہ عطا فرما دیتا ہوں. عاشق قرآن کو سینے سے لگایا, محبت سے عاشق قرآن کو سینے سے لگایا, عاشق قرآن کو سینے سے لگایا. دنیا کی تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی پروفیسر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی لیکچرر بن گیا, کوئی کسی اور عہدے میں چلا گیا, سب کو وہ چیزیں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے, ان کی راہوں میں کامیابیاں عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں. وہ بندہ جب کسی عہدے پہ پہنچے گا, بڑا لباس اچھا, بڑا ٹھاٹ باٹ بن کے بیٹھے گا, لیکن آؤ نا ایک حافظ قرآن کی شان بھی سن لو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک بندہ غریب ہے, قرآن کا نور سینے میں بسا لیا, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں, پھٹے پرانے, میں مفہوم عرض کر, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں, یا جوتے بھی ٹوٹے ہوئے. ایک طرف وہ صرف دنیا کے علم والا بندہ تھا, اللہ نے دنیا میں عزت عطا کی, دوسری طرف رب کے قرآن کو سینے میں بسانے والا ہے, جوتی ٹوٹی ہوئی ہے, جو پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے, لیکن رب کے ہاں مقام و مرتبہ کیا ہے. دنیا والے اس کو پہچانے نہ پہچانے,
رب نے پروٹوکول یہ دیا ہے جو رب کے قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھ لے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ لے، کوئی دنیا والا اس کی عزت نہ بھی کرے تب بھی اللہ کے حکم سے اس بندے کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کو سینے سے محبت سے کاش قرآن کو سینے سے لگایا۔ پڑھ گیا آخری وقت ہے رات کا، ویسے بھی پچھلا پیر ہے، محبت سے کاش قرآن کو سینے سے لگایا، کاش قرآن کو سینے سے لگایا، کاش قرآن کو سینے سے لگایا۔ یہاں پہ اسکول کالج کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، اور تمہیں بھی ایک فارمولہ بتا دوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں، مفہومت کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کے اندر سارے اولین و آخرین کے سارے علوم کو جمع فرما دیا۔ اب کوئی بندہ کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہو، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کاش قرآن کو سینے سے لگایا، کاش قرآن کو سینے سے لگایا۔ حافظ قرآن قبر میں گیا، حافظ قرآن جنت میں گیا، اللہ کی طرف سے پروٹوکول میرا ارشاد فرمایا گیا، فرشتے حاضر ہوئے، اقرا، اے حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے، ورتقی، سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے، ورتل کما ترتل بہا فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے مزے سے پڑھتا تھا، آج جنت میں بھی ایسا ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ، اور جناب بڑے آہستہ آہستہ پڑھ، آج بھی پڑھنے کا حق ادا کر دے۔ فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، تیری منزل وہاں ہوگی جس جگہ پہ آخری آیت قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو تیرا مقام و مرتبہ بنا دے گا، تیرا ٹھکانہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر، قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں کے کیا کہنے آپ کے گوشت گزار بات کروں، جنہوں نے قرآن سے محبت کی، قرآن سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ آج قرآن کی تراویح میں حافظ صاحب نے قرآن پاک سنایا، قاری صاحب نے سنایا، کوئی 3 سال میں حافظ بنا، کوئی 1.5 سال میں حافظ بنا، کوئی 1 سال میں حافظ بنا۔ آؤ تمہیں اللہ کے ولی کا بھی ایک مقام بتا دوں، قرآن کے ساتھ کیا محبت ہے اللہ کا ولی، اہل سنت کا امام ہے، نام احمد رضا خان ہے، ماہ رمضان ہے، حافظ کوئی نہیں مل رہا، حافظ کوئی نہیں مل رہا۔ حضرت امام احمد رضا خان پہلے خود حافظ نہیں تھے، عالم پہنے بنے، دنیا والوں نے کہنا شروع کر دیا حافظ صاحب کس کی زبان بند کرواتے۔ اللہ نے وہ عشق عطا فرمایا تھا قرآن سے، وہ فہم عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ رمضان کا مہینہ آیا، حافظ نہیں ہے، دن کو 1 پارہ تلاوت کرتے دیکھ کے، رات کو جو دیکھ کے تلاوت کیا ہوتا زبانی سارا تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ 20 دن کے اندر قرآن کے حافظ بن گئے حضرت امام احمد رضا خان، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن سے کتنی محبت ہے، حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں 15 سال ایسے گزرے، 15 سال ایسے گزرے، عشاء کی نماز پڑھ کے الحمد سے قرآن شروع کرتا، صبح ہونے سے پہلے بناس تک ساری تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قرآن سے کتنی محبت ہے، فرماتے ہیں ایک دن کے اندر اللہ کی عطا سے 24 گھنٹوں میں 2 بار پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہ تو غوث پاک کی شان، یہ تو حضرت غریب نواز کی شان۔ آؤ اس ہستی کا تذکرہ کریں کہ غوث پاک بھی جن کے بیٹے ہیں، معین الدین اجمیری بھی جن کے بیٹے ہیں، حضرت مہر علی بھی جن کے بیٹے ہیں، امام بری سرکار بھی جن کے بیٹے ہیں، جن کو دنیا
دنیا حضرت علی المرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے. وہ پیارے علی، رب کے قرآن سے کتنی محبت ہے. آپ کے بیٹے تو کوئی 15 سال تلاوت کرتا رہا، کوئی دن میں 2 بار تلاوت کرتا رہا. آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے. تو علی فرماتے نظر آتے ہیں میرے بیٹوں کا یہ عالم ہے محبت کا، مجھ علی سے پوچھتے ہو میں بتاؤں کتنی محبت کرتا ہوں. جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے 1 رکعت پہ پاؤں رکھتا ہوں، تلاوت شروع ہوتی ہے، ابھی میرا دوسرا پاؤں دوسری رکعت تک نہیں پہنچتا، علی والناس تک ساری تلاوت کر فیضانے مہرے علی، یہ ماننے والا نعرہ ہے. کاش قرآن میں کو سینے سے لگایا. سمیٹ رہا ہوں اب آخری بات بالکل میری آخری مرائل میں. اب یہ الگ بات ہے اتنی تھوڑے وقت میں 2 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ میں علی سارا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ سارا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو ہمیں سوچنے کی کیا بات ہے، قرآن سے ہی جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. قرآن سے ہی جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. اور قرآن کی طرف چلتے ہیں. حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، قرآن بیٹھے ہیں، حضرت سلیمان بیٹھے ہیں. 19واں پارہ ہے، آپ کھولیں. یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. اے میرے غلاموں، میرے سامنے جو بیٹھے ہو، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت لے کے آنا ہے. کیا خیال ہے؟ جن کھڑا ہوا قال عفریتم من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ابھی بیٹھے ہو نا، ابھی تمہاری یہ محفل برخاست نہیں ہوگی، عرش تمہارے پاس آ جائے گا. اور عرش یہ نہیں کہ نیچے پڑا ہوا ہے اٹھا کے اوپر لانا ہے، کئی میل کا فاصلہ. اور وہ عرش بھی جس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، اس پہ پیرا لگا ہوا ہے، سب کچھ لے کے آنا ہے. پھر کیا فرمایا؟ یہ سودا بہت دور کا ہے. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا نا، انا آتیک بہ، میں آپ کے پاس لے آؤں گا. اچھا لے کے آنا ہے، اتنے دور سے ٹائم کتنا لگاؤ گے؟ 1 مہینہ 2 مہینے 1 دن 2 دن؟ فرمایا بھکتی کو نہیں، قرآن کی آیت